پاکستان میں بہت کچھ بکتا بھی ہے، رینٹ پہ مل جاتا ہے آپ کو، رینٹ جج بھی مل جائے گا، رینٹ جرنلسٹ مل جائے گا، رینٹ وکیل بھی مل جائے گا، جو بھی آپ چاہیں آپ کو پاکستان میں رینٹ پہ مل سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یہی کہا جائے گا رینٹ جج، رینٹ جرنلسٹ، آپ جس کو بھی کرائے پر حاصل کر لیں اس کو رینٹل ہی کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں تو رینٹل وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، رینٹل راجہ جن کا نام تھا۔ آج ہم بات کرتے ہیں رینٹل جرنلسٹوں کی۔ رینٹل جرنلسٹ آپ کو مل جائیں گے، جیسا کہ پاکستان میں بہت سے نظر آتے ہیں جن کو رو بورڈ کی طرح فیڈ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کی ساری حرکات و سکنات اسی کے مطابق ہوتی ہیں۔ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، رینٹ پہ کام چل جائے تو خریداری کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال پاکستان میں تو بہت کچھ بکنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ بات ہم کرتے ہیں رینٹ جرنلسٹ کی۔ پاکستان میں بے شمار ایسے آپ کو مل جائیں گے، لیکن پاکستان میں ایسے جرنلسٹ بھی ہیں جن کو آپ رائٹ کہہ سکتے ہیں۔ ہم یہاں پہ بات نہیں کر رہے کہ کون ناقابل خرید ہے، بات ہم کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ رائٹ جرنلسٹ بھی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک انیکا نثار صاحبہ بھی ہیں۔ یہ ہم نے کیوں یہ موضوع چنا ہے؟ اس لیے چنا ہے کہ ان کی طرف سے ایک ڈاکومنٹری سامنے آئی ہے۔ انہوں نے ظاہر ہے کہ ڈاکومنٹری خود نہیں بنوائی، پاک فوج کی طرف سے بنوائی گئی ہے یا پاکستان کے اداروں کی طرف سے بنوائی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈاکومنٹری بالکل درست ہے، زبردست ہے۔ اس میں کیا دکھایا گیا؟ اس میں پاکستان کا سب سے بڑا منصوبہ اب تک کا، جو پاکستان کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہو سکتا ہے، جس پر پاکستان کو $6 ارب کا جرمانہ بھی ایک موقع پر ہو گیا تھا۔ $6 بلین کا جرمانہ ہوا تھا، وہ پاکستان نے ادا کیا یا نہیں کیا، معاملات کیسے چلے، کیسے سیٹل ہوئے، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ ریکوڈک، وہاں پہ کتنی مالیت کا سونا پڑا ہوا ہے، تانبا پڑا ہوا ہے، اس پر ان کی طرف سے ایک ڈاکومنٹری کی گئی ہے۔ ان کو انیکا نثار کو جہاز سے اترتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور وہاں پہ ان کی طرف سے ریکوڈک میں جا کے جہاں سے سونا نکلتا ہے، سونے کی کانیں ہیں، تانبے کی کانیں ہیں، وہاں پہ جا کے انہوں نے پروگرام کیا۔ بڑا ہی زبردست قسم کا اور انفارمیٹو پروگرام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگرام اور بھی ہونے چاہیے، لیکن جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ ایک تو حاسدین آپ کے بہت زیادہ آ جاتے ہیں، دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ کو کسی کا کوئی کام پسند نہیں ہے تو وہ بھی تنقید کی زد میں آ جاتا ہے۔ اس میں تو کئی چیزیں جمع ہو گئی ہیں، تو انیکا نثار کو کچھ لوگوں کی طرف سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک تو پاک فوج کی طرف سے ان کو وہاں پہ جہاز کے ذریعے پہنچایا گیا تھا، ظاہر ہے انہوں نے اپنا جہاز لے کے تو نہیں جانا تھا، اور یہ پاکستان کے بہترین مفاد کا منصوبہ ہے، تو اسے دنیا کو دکھانے کے لیے، پاکستانیوں کو بتانے کے لیے انیکا نثار کو چنا گیا تھا، اور جس مقصد کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا تھا انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ لیکن پاکستان میں کیونکہ جیلسی بھی ہے اور بھی کئی وجوہات ہیں، تو ان پر کچھ لوگوں کی طرف سے بڑی تنقید کی گئی۔ ان میں ایک تو شہباز گل صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ وہاں اگر آپ نے کسی کو بھجوانا تھا تو انیکا نثار کو کیوں بھجوایا گیا؟ وہاں آپ کسی مقامی بلوچ اینکر کو لے لیتے، وہ سارا پروگرام کر دیتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ تو ایک شاہین صاحب کے پروگرام میں نوجوان کوئی بیٹھتے ہیں، مجھے ان کے نام کا نہیں پتا، تلاش کرنے سے نام مل جائے گا، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پروگرام میں بھی ان صاحب کی طرف سے، شاہین صاحبائی نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن اس بندے کی طرف سے ان کو ٹاؤٹ کہا گیا۔ باقی بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے ایسے ہی الفاظ استعمال کیے گئے ہوں۔ ان کی شدید مذمت کی جانی چاہیے کہ وہ بندہ آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا تو آپ اس کو ٹاؤٹ کا نام دے دیں۔ تو ویسے پاکستان میں کئی ٹاؤٹ صحافی موجود ضرور ہیں، لیکن جس کو چاہا اس کو ٹاؤٹ قرار دے دیا، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کوئی سوچے، بغیر کوئی سمجھے۔ ایسا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی نامناسب ہے۔ یہ چیزیں دیکھی تو میں نے کہا کہ پہلے ڈاکومنٹری دیکھ لیتے ہیں، پھر میں نے ان کی ڈاکومنٹری دیکھی تو اس میں یہی نظر آیا کہ ان کی طرف سے بڑا زبردست قسم کا پروگرام کیا گیا تھا۔ باقی لوگوں نے بھی ان پر تنقید کی ہوگی، انیکا نثار پر، ان کا مجھے زیادہ نہیں علم، لیکن ان دو کی طرف سے جو کچھ کہا گیا اسی پر میں نے یہ ویلاگ بنانے کا فیصلہ کیا۔ پوری ڈاکومنٹری دیکھی، تھوڑی انفارمیشن بھی حاصل کی۔ اس ڈاکومنٹری میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بتایا کہ 37 سال میں پاکستان کو $70 ارب کا اس میں آمدن ہو
سکتی ہے، پاکستان کی اکانومی میں اس کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ 37 سال طویل عرصہ ہے، اس سے پہلے پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے اور کئی منصوبے سامنے آ جائیں۔ بہرحال ان کے سامنے جو چیزیں رکھی گئی تھی، جو ان کو ذمہ داری دی گئی تھی، وہ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے نبھائی ہے۔ وہاں پہ انہوں نے خود جا کے معاملات کو دیکھا ہے، ایک ایک بندے سے ملی ہیں، خواتین سے ملی ہیں، انجینئروں سے ملی ہیں، ان کے کام کے بارے میں جانا ہے۔ ان میں سے کئی پاکستان سے باہر کورسز کے لیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جیسے شہباز گل صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ کسی مقامی صحافی کو وہاں پہ جانا چاہیے تھا، تو انیکا نثار نے جن لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں وہ سارے کے سارے مقامی ہیں، مقامی انجینئر ہیں، انہی شہروں کے، انہی علاقوں کے، بلوچستان کے رہنے والے ہیں۔ یہ ایک بڑی زبردست انفارمیشن دنیا کے سامنے آئی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو بھی وہاں پہ انگیج کیا گیا ہے، ہائر کیا گیا ہے، رکھا گیا ہے، ملازمت دی گئی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی ملازمت نہیں ہے۔ یہ 37 سال تک کم از کم چلنے والا منصوبہ ہے، اس کے بعد بھی چلتا رہے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی ملازمت کتنی زیادہ طویل ہو سکتی ہے۔ تو 37 سال ویسے بہت طویل عرصہ ہوتا ہے۔ تو باقی شہباز گل کی طرف سے کہا گیا کہ مقامی کسی اینکر کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ انیکا نثار سے بہتر کوئی بندہ اینکر ہو سکتا ہے۔ انیکا نثار صاحبہ کی طرف سے 2 بڑے انٹرویوز بھی کیے گئے تھے۔ ایک تو وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا انٹرویو تھا، اس میں سرفراز بگٹی کی طرف سے ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہماری بہو ہیں، تو ان کے میاں کا تعلق ہو سکتا ہے کہ بلوچستان سے ہو، یا پھر انہوں نے ویسے ہی عذراء مروت ان کو بہو کہہ دیا ہو۔ آپ ادھر ہمیں بتا رہے ریکارڈ ایک گیم چینجر ہے، اور ادھر وہ کہہ رہے ہیں احساس محرومی ہے۔ سی ایم صاحب، یہ تضاد نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو میں اپنی بہو کو ویلکم کرتا ہوں اس کے ان لاز میں، اور پھر اتنے دور دراز علاقے میں آپ کا آنا، اور پھر خود سے سینگ از بلیونگ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو بات کی جاتی ہے اس کو میں ان پیرلل ڈیولپمنٹ کہتا ہوں ہمیشہ۔ ان پیرلل ڈیولپمنٹ جو ہے یہ صرف بلوچستان کا ایشو نہیں ہے، یہ بلکہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، جتنے ڈیولپنگ نیشنز ہیں سب کا ایشو ہے۔ جو ڈیولپمنٹ کراچی میں ہے کیا وہ سکھر میں ہے، جو سکھر میں ہے کیا وہ جیکب آباد میں ہے، سملرلی جو لاہور میں ہے کیا وہ گجرانوالہ میں ہے۔ سو دس از آل پروپیگنڈا ٹول اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ٹھیک ہے بلوچستان کا دور دراز علاقے ہیں، بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آج آپ نوکنڈی گئے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ یہ 80 کلومیٹرز لمبی واٹر سپلائی اسکیم ہے، لائن ہے 80 کلومیٹرز، تو میرا خیال ہے لارجسٹ پرابلی ان دا ورلڈ، اور ان فیکٹ ان پاکستان۔ تو اس طرح کے ایشوز ضرور ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر جو ہماری یوتھ ہے اس کو ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے ایک پروپیگنڈا ٹول کے ذریعے، جس میں سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس کو ہم ڈسکریج کر رہے ہیں، ہم اپنے یوتھ کو انگیج کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کتنے جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہیں، اس طرح بہت سارے اور یوتھ کے لیے یوتھ پالیسی اپروو ہو گئی ہے، ہم یوتھ کو بزنس کے لیے انٹرسٹ فری لونز دے رہے ہیں، اسکالرشپس ہیں، سو اینڈ سو آن۔ So this is how we are reaching to them. We are like I myself is going to the universities, to the colleges, interacting with the youth. تو میں نے ابھی witness کیا ہے باقاعدہ طور پر۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ there is narrative جو ہے نا، popular narrative ممکن ہے کہ وہ ہو جو آپ کہہ رہی ہیں، لیکن جو ٹروتھ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کی جو ایگزسٹنس ہے اس کو there is no threat۔ جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے بہترین انتخاب انیکا نثار ہی کا ہو سکتا تھا، کیونکہ ایک اور انٹرویو بھی جو اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ویسے سرفراز بگٹی کا انٹرویو نہ ہوتا تب بھی فرق نہ پڑتا، اگر چھوٹا ہو جاتا انٹرویو تب بھی فرق نہ پڑتا، لیکن اس کے بعد جو ان کی طرف سے بیرک گولڈ کمپنی کے سی او کا انٹرویو کیا گیا ہے وہ بہت ہی زبردست انٹرویو ہے۔ اس کے سی او ہی ہیں مارک برسٹو جن کا تعلق کینیڈا سے ہے، تو ان کے سامنے کیا منصور علی خان کو بٹھا دیا جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے حامد میر بھی بیٹھتے تو ان کی انگریزی اس طرح کی نہیں ہے، لینگویج بولنے کا طریقہ، پروننسیشن جس طرح کی انیکا نثار کی ہے، تو اس کے لیے موزوں ترین اینکر اگر کوئی ہو سکتا تھا تو وہ انیکا نثار ہی ہو سکتی تھی۔ اور یہ بڑا زبردست چوائس تھا جو انٹرویو ان کی طرف سے مارک برسٹو کا کیا گیا ہے، اور یہ پہلا انٹرویو نہیں ہے۔ اس انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکی ہوں، پہلے بھی آپ کا انٹرویو کر چکی ہوں۔ تو انیکا نثار کی طرف سے ان کا جو پہلا انٹرویو کیا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں شاید اس سے متاثر ہو کر یا اس کو دیکھتے ہوئے
अनीका निसार का इंतखाब किया गया। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए वहाँ इनके जाने के लिए इंतज़ाम किया गया। वहाँ सरफराज बुगटी थे, इनकी मुलाकात करवाई गई। वहाँ के लोगों से इन्होंने जो कुछ पूछा वो मालूमात भी आम पाकिस्तानी के लिए, आम आदमी के लिए, बल्कि बैरून मुल्क बैठे हुए पाकिस्तानियों और दीगर लोगों के लिए पहली बार सामने आई हैं। What are you giving to my people in Balochistan? Because the biggest concern here is that, you know, people are going to come from abroad, they're going to take our assets and they're going to go away. What are my people getting? So that's a very good question, and that's the conversation that we had starting in 2019. How do we do something different? How do we really create something unique in the mining world? And Reko Diq represents that. There is no other partnership around the world that is anywhere close to the arrangements with Reko Diq. First of all, the Balochistan people get 25% owned by their government in Balochistan. And they also get taxes and royalties out of that. And they don't have to pay for it because it's being funded. 10 of that 25 is funded by all the shareholders, and the other 15 by the federal government of Pakistan. So it's a real, and the previous arrangements in Reko Diq was very much less than that. And then Pakistan has 25%, so that's 50-50. And I've always said a true partnership is 50-50. And so this is something we're going to do together. And we are also attracting funding because the state-owned enterprises that represent the federal government are funding that component and Barrick's funding the other. Yeah. But we're not funding it all. We are bringing in investors, debt investors, to gear that investment. So this is a global effort Right. that ends up creating, and you heard the Chief Minister today, he's already receiving benefits from this investment. And what's he doing? He's giving it back into the community. आखिर में बस ये बात करनी है कि जो लोग ऐसे ही अपनी वजूहात की बिना पर तवा लगा देते हैं वो कोई शर्म किया करें, कोई हया किया करें। हर जर्नलिस्ट रेंटल नहीं होता, कोई अपराइट जर्नलिस्ट भी होते हैं और उनमें अनीका निसार एक हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।